عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم کی چوتھی مجلس، جس کا عنوان علم اور رہبری۔ کل تک کی گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ انسان اگر اپنے آپ کو زیور علم سے آوارستہ کر لے تو بادشاہ وقت بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ علم وہ مرتبہ عطا کرتا ہے، علم انسان کو اندر سے اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ یہ سر تو کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ علم بھی چیخ چیخ کے سب سے کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کر لو، میں مالدار بھی بنا دوں گا۔ مجھ سے محبت کر لو، شرط یہ ہے کہ مجھ سے محبت کر لو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کر لیا تو مالداری بھی تمہارا قدم چومے گی اور آرام سے اے سی لگا کے سونے کو بھی ملے گا۔ لیکن جو عمر مجھے حاصل کرنے کے لیے لگانی تھی، اگر تم نے اسے سونے میں گزار دیا تو ہاتھ کے پنکھے ہی جلتے رہ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں ترقی دینے کی کوشش کی، لیکن تم نے سو سو کے یا دیگر اشیاء میں اپنا وقت گزار کر اس وقت کو ضائع کر دیا جس وقت میں کسی کمال تک تمہیں جانا تھا۔ بہت دھیرے دھیرے تمہید کی منزلوں سے آگے بڑھ جاؤں۔ کوئی ہے جو کہہ دے کہ دن اور رات برابر ہے؟ کوئی ہے جو کہہ دے اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ کوئی ہے جو کہہ دے کہ حق اور باطل برابر ہے؟ تو جب اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، جب حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، جب ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، جب اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ عالم کا مرتبہ عالم کا مرتبہ ہے، جاہل کا مرتبہ نبی کی حدیث طلب العلم فریضۃ، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یہاں سے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ خدا کی قسم، صرف دائرہ اسلام میں علم کا ہی یہ مرتبہ ہے کہ اسلام نے سارے بیریئر توڑ دیے، سارے حدود کو ختم کر دیے۔ کہ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو 9 سال کی بچی ہو جائے تب پڑھے گی، 15 سال کا بچہ ہو جائے گا تب پڑھے گا۔ حج میں جانا چاہتے ہو، مال ہو جائے تب استطاعت آئے گی۔ زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اتنا معیار زکوٰۃ بن جائے تو دو۔ خمس دینا چاہتے ہو، سال کے خرچ کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے دینا ہے کہ نہیں؟ زمان کی قید، مکان کی قید، عمر کی قید، سارے قیود تمام مراحل فقہ جعفریہ میں ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، علم اس منزل کا نام ہے کہ نبی نے سارے حدود توڑ دیے، آواز دی اطلب العلم من المہد الی اللحد، سارے حدود ختم کر دیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے
قبر تک. کب سے؟ ماں کی آغوش سے. کہاں تک؟ قبر تک. کون سا علم ہے یہ؟ کوئی مذہب بتاؤ جس کے یہاں علم کی اتنی تاکید کی گئی ہو. کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارے مذہب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب وہ پہلی وحی اتارتا ہے تو سورہ یاسین نہیں اتارتا. سورہ یاسین نہیں اتارتا. پہلی وحی آتی ہے میرے پیغمبر اقرا. نہیں اس پہ بھی واہ واہ کیا کیجیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلی ان نوجوانوں کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں اپنی منزل تک. پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا. اے میرے پیغمبر پڑھو. ہے کہ نہیں؟ اب دنیا کا کہتی ہے پڑھنے ہی نہیں جانتے تھے. ابھی یہ بچہ ہے یہاں بیٹھا ہوا, میں اسے کہوں بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ تو وہ گلاس اٹھائے گا, جائے گا, لے کے آ کے دے دے گا مجھے. لیکن میں کہوں ہوا میں اڑ جاؤ, اڑے گا؟ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا نا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا اس کو آتا ہی نہیں. جتنا آتا تھا اتنا ہی کرے گا. اللہ پیغمبر سے کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو. ارے اگر کیا کہاں سے اور کیسے کیسے گفتگو کا آغاز کروں. اللہ جب پہلا رہبر بناتا ہے اور فرشتوں کے درمیان اسے اتارتا ہے تو اس کے بعد جو پہلا رہبر فرشتوں کے درمیان سید الانبیاء بننے کی کوشش کرتا ہے جسے آدم کہا جاتا ہے, اس وقت کا وہ جب فرشتوں پہ سبقت حاصل کرتا ہے تو علم کے ذریعے سے کرتا ہے. نہیں کرتا؟ رہبری اور علم. سارے فرشتوں میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا تھا. پھر انہیں ملائکہ کی طرف چھوڑا اور پوچھا ہے ملائکہ تم بھی یہ 5 نور دیکھ رہے ہو اور یہ آدم بھی اس 5 نور کو دے رہے ہیں, تم بھی تعریف کرو, یہ بھی تعریف کرے. جو بتا دے گا وہ پہلا انسان بنایا جا رہا ہے اور معیار افضلیت علم کو قرار دیا جا رہا ہے. پہلا مرحلہ. اب یہاں پہ دونوں اپنے اپنے علم کا مظاہرہ کرو. فرشتوں تم بھی کرو, اے انسان تو بھی کر. فرشتوں نے کہا معلوم اے میرے اللہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے اے میرے اللہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ جملہ فرشتوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ علم میں ترقی میں جانا اور آگے بڑھنا یہ انسانی صفت ہے, فرشتوں کی صفت نہیں ہے. علم کو شگاف کرنا, علم میں ترقی کرنا یہ صرف انسانی صفت ہے. اور یہی ہوا بھی جب اللہ نے پوچھا تو یہ اپنے آپ کو پیچھے کھڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. تو انسان آگے بڑھا, آواز دی پروردگار تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو فاتح ہے, یہ فاطمہ ہے, تو محسن ہے, یہ حسن ہے, تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. انسان آگے بڑھا جس نے افضلیت حاصل کی فرشتوں کے اوپر. آج دیکھتے ہیں نا وہ میزائل آسمان میں جا رہا ہے, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ سورج پہ کمندے ڈال رہے ہیں, وہ ستاروں میں قدم رکھ رہے ہیں. یہ جہالت کی بنیاد پہ. یہ تو اسے کرنا چاہیے تھا
جس کے انبیاء اور اولیاء آسمانوں میں اڑتے تھے. ارے میرے عزیزوں، جن کے یہاں یہ کیفیات پائی جاتی تھی، لیکن نتیجہ ہے کہ ہم پیچھے ہو گئے. تو پیچھے ہو گئے. بس ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھا دوں. جارج جورداس بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو 44 بار پڑھا ہے. سناٹا چھا گیا ہوگا. چھانے چھانا ہے. کتنی بار پڑھا ہے؟ عیسائی ہے. یہ تو تعداد میں سب سے کم والی بیان کر رہا ہوں، ورنہ 113 بار تک اس نے جو اس کے قول ہیں کہ میں نے 113 بار نہج البلاغہ پڑھا. کتنی بار؟ تو 44 کم سے کم آپ سمجھیے کہ 44 بار. اور ایسے ہی نہیں پڑھا. میں جب اپنے میز پہ بیٹھتا تھا، جو آفس تھا اس کا، تو بڑے بڑے مجھے گفٹ لا کے دیتے تھے. لیکن میرے علاقے میں ایک علی کا چاہنے والا رہتا تھا. وہ ایک لپٹے ہوئے کپڑے میں مجھے ایک کتاب گفٹ کر گیا. میرے عزیزو، یہ تو تب ہوگا نا کہ جب ہم خود نہج البلاغہ کو جانتے ہوں. ہے کہ نہیں؟ ہم 5-5 کلو مٹھائیاں گفٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو کمال تک پہنچانا ہے تو علی کی نہج البلاغہ بھی گفٹ کرو. ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور PDF ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے. ہر روز 2 GB تمہیں ختم کرنا ہے. چاہے سیریل دیکھ لو، چاہے فلم دیکھ لو، تم کیا دیکھتے ہو تم جانو، اللہ جانے، ہے نا. لیکن ایک دن اپنا نکال لو، ایک دن، ہفتے میں ایک دن، اسی موبائل سے جو کچھ کرتے ہو کرو، منع نہیں ہے. ایک دن اپنا نکالو اور اس میں یہ طے کر لو کہ آج صبح سے لے کے شام تک صرف دین دیکھوں گا، دین پڑھوں گا، دین سنوں گا. صرف ایک دن، 6 دن نہیں کہتا میں، ایک دن کا 24 گھنٹہ اپنے دین کے نام پہ دے دو. یہ مولانا عمار نہیں کہہ رہے، یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن بھی اپنا دین کے لیے نہیں دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. پڑھو نہج البلاغہ، پڑھو قرآن. بات آئے گی ابھی، بس جلدی جلدی. 44 مرتبہ. جو 44 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھے گا وہ ترقی کرے گا کہ نہیں؟ تو پھر ہم منبر سے بس اس کا تذکرہ ہی کرتے رہ جائیں گے. ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس لڑانے کا وقت ہے، گرانے کا وقت ہے، چوپلے پہ بیٹھ کے 4-4 گھنٹہ گزارنے کا وقت ہے، مومنین کی غیبت کرنے کا وقت ہے. اپنے گھر میں چولہا جل رہا ہو یا نہ جل رہا ہو، دوسرے کا جلتا چولہا دیکھ کے جلنے کا وقت ہے. میرے ایک بہت ہی قریبی دوست اہل سنت والجماعت کے بھی تھے میرے ساتھ، اور ایک جین میرے ساتھ تھا. ہم دہلی ایئرپورٹ سے اڑے احمد آباد ایئرپورٹ جانے کے لیے. اسی دہلی ایئرپورٹ سے وہ جین 3 سیٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی فلائٹ میں دیکھا 3 سیٹ ہوتی ہے. بیچ میں میں تھا، ایک طرف اہل سنت دوست اور ایک طرف جین. بات ہوتے ہوتے یہ ہوئی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو اتفاق ایسا تھا کہ تینوں ٹیچر تھے. تینوں. میں نے بھی کہا میں بھی پڑھاتا ہوں، اس نے کہا میں بھی پڑھاتا ہوں، اس نے کہا میں بھی پڑھاتا ہوں. سب نے کہا ہم ٹیچر ہیں. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی جین نے. ہم لوگوں کے پاس تو ایسی باتیں ہے ہی نہیں.
باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جس نے کہا ہے ہم اس کو تو بہت مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ اس کو تو بہت مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی چلے آپ لوگ، میں نے اس سے کہا جین سے کہ تمہارے یہاں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی جاہل ہے، جو میں نے پڑھا ہے۔ جین کی آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیے، جین میں نہ کوئی غریب نہ کوئی جاہل۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوا، کیا سبب ہے کہ تمہارے یہاں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی جاہل ہے؟ تو بڑی اچھی بات اس نے کہی، کہا جناب ہمارے یہاں کسی کے پاس دوسرے کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے غموں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو بس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ ہم بس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جار جردہ، اس نے ایک جملہ لکھا ہے نہج البلاغہ کے لیے، جب 44 مرتبہ پڑھ لیا نا تو ایک جملہ لکھ کے ہمیں دے گیا سنہرے حرفوں سے، اور اس نے کہا کہ جب میں نے نہج البلاغہ پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ساری دنیا علی نے بنائی ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں اس لیے شاید آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نا۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ یہ ساری دنیا یا علی نے بنائی ہے یا دنیا بن رہی تھی، علی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے کیفیت ہمارے یہاں علم کی۔ سب سے پہلا حق، آج اسی پہ گفتگو شاید تمام ہو جائے، خود اللہ کون سا علم پہلے آپ سے چاہتا ہے؟ پہلے مولانا حدیث قدسی، ما من مؤمن، بہت آہستہ آہستہ، تاکہ اس بات کو اپنے بچوں، جوانوں، بزرگوں سب کے دل میں اتارنا ہے۔ اور سید جناب شہزادی فاطمہ زہرا کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ اگر پورے عشرے کی یہ بات دلوں میں اتر گئی تو پورا عشرہ ایک طرف اور یہ بات ایک طرف۔ حدیث قدسی ہے، ما من مومن ذکرن او انسا حرن او مملوکن الا وللہ تعالی علیہ حق واجب ان یتعلم من القرآن۔ ما من مومن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ما من مومن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، الا وللہ تعالی علیہ حق، مگر یہ کہ خدا بند عالم کا اس کے اوپر ایک حق ہے، واجب، اور یہ خالی حق نہیں ہے بلکہ یہ حق واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ کہ ان یتعلم من القرآن، کہ وہ قرآن کو پڑھے، یا اگر کم سے کم ترجمہ کیا جائے کہ وہ قرآن میں سے کچھ پڑھے۔ ارے مولانا وقت ہی کہاں ملتا ہے، 8 گھنٹہ بچہ اسکول جا کے آ رہا ہے، 3 گھنٹہ ٹیوشن جاتا ہے، اب آپ ہی بتا دیجئے قرآن کیسے پڑھاؤ؟ ہے نا؟ ایک تو یہ مرحلہ ہے ادھر والا، وقت والا۔ دوسرا مرحلہ بھی سن لیجئے تاکہ بات پوری ہو جائے مکمل۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ارے مولانا وہ سائنس کا ٹیچر کا 3000 روپیہ ایک سبجیکٹ کا لیتا ہے، کتنا؟ لیکن کیا کریں، بچے کو سائنٹسٹ بنانا ہے۔ اب 8 سے یہاں تک پڑھایا ہے تو اب ٹیوشن کیوں نہ پڑھائے؟ اچھا بھیا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا آپ کا بچہ؟ وہ مولانا صاحب 1000 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی مانگ نہیں رہے ہیں، چونکہ مسجد کے ذمہ داران کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس مہنگائی میں تنخواہ پہ نہیں چل سکتا،
تو تمہارے بچوں کو پڑھا کے تم انہیں بچے کو قرآن بھی پڑھا دو اور ان کی مدد بھی کر دو. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ارے مولانا آپ تو پڑھائی کے خلاف کر رہے. نہیں، خدا کی قسم نہیں. ہر بچے کو پڑھاؤ. اور تمہیں تو اپنے بچے کو میرٹھ کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ کا اسکول ہو اس میں پڑھاؤ اپنے بچے کو. کس نے منع کیا ہے؟ اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرو، اس لیے کہ تم اس گھرانے کے ماننے والے ہو جن کے گھر سے علم نکلا ہے. تم نہیں پڑھاؤ گے تو کون پڑھائے گا؟ پڑھاؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب یہ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہو، چاہے سائنس پڑھاؤ، آرٹ پڑھاؤ، میتھمیٹکس پڑھاؤ، جغرافی پڑھاؤ، جو کچھ بھی پڑھاؤ، یہ سب تمہارے قبر کے باہر رہے گا. جو پڑھا لو، انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، سب بنا لو، اور بنانے کے بعد یہ سارے علوم تمہارے قبر کے باہر تک رہے گا. تو پھر ایسے علم سے پیچھے کیوں ہو جو علم تمہیں قبر کے باہر بھی کام آئے، قبر کے اندر بھی کام آئے، محشر میں بھی کام آئے، صراط میں بھی کام آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں بھائی. آپ لوگ تھوڑا سا یا اللہ، آگے والے تھوڑا سا قریب آئیں تو پیچھے والے اور قریب آ جائیں گے. دھوپ ہے باہر، یا علی مدد. زندہ باد یا زندہ باد. جزاک اللہ، بہت عمدہ. غور کریں آپ، ایسے علم سے پیچھے کیوں ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی کام آئے. ہم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم دیکھا ہے، کروڑ پتی کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. کروڑ پتی باپ ساری جائیداد چھوڑ کے گیا اور جوان بیٹا بھری بز میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میرے بابا کو سورہ فاتحہ پڑھ دو. اسے الحمد پڑھنے بھی نہیں آتا. اس غربت سے بچو جو قبر میں تمہارے ساتھ لگ جائے گی. دنیا میں تو کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن وہاں یہی قرآن ہے جو نور بن کے سامنے آئے گا. مولانا اتنی تاکید قرآن کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری کتاب ہے، ہم پڑھ لیں گے. اگر آپ کی کتاب تھی تو اب تک کیوں نہیں پڑھا؟ بھائی ہماری کتاب ہے، ہم پڑھ لیں گے. اگر واقعاً آپ کی کتاب ہے، اور آپ، یہ بھی ہمارا المیہ ہے، اللہ نے بس ایک کتاب ہمارے لیے نازل کی، 3 پر ایمان لانا ہے، پڑھنا نہیں ہے نا بھائی. توریت، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں آسمانی ہیں. اور ہم منبر سے بڑے جوش میں پڑھتے بھی ہیں، اور آپ خوب نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ 3 دن کی عمر میں علی نے توریت بھی سنا دیا، زبور بھی سنا دیا، انجیل بھی سنا دیا، اور قرآن بھی سنا دیا. بے شک سنایا. وہ نہیں سنائیں گے تو اور کون سنائے گا؟ لیکن ہم بھی تو کچھ سنا دیں. ہم بھی گھر کے اندر داخل ہو تو 3 سال کا بچہ سورہ قل ہو اللہ تو سنانے کے لائق ہو. وَأَن يَتَعَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہ قرآن سیکھے، قرآن پڑھے. میں بہت رک کے بات کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو اب بھی بیدار ہو جاؤ. ممکن ہے میرے زمانے میں حالات فراہم نہ ہوں، میں نہ پڑھ سکا ہوں، ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. میں خود 60 سال کی عمر تک کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، اور اللہ گواہ ہے 2 بجے دن میں بیٹھتا ہوں، رات میں 8 ساڑھے 8 بجے صرف کھانے کے لیے اور نماز کے لیے اٹھتا ہوں. وہ کر رہے ہیں. یہ کچھ نوجوان بعد میں کہتے ہیں کہ مولانا اتنا آپ کہتے ہیں علم، آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو عالم ہیں، ان کے لیے کہہ دوں کہ 5 سال کی مدت میں میں خود ماسٹر کر رہا ہوں اور 1100 بچوں کو اور لڑکیوں کو میں نے قرآن پڑھایا بھی ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا ہے۔ اور آپ لوگوں سے آج تک میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آج کہہ دے رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا، پورے ہندوستان میں کوئی قرآنی سینٹر شیعوں کا نہیں ہے، نام کے ہیں کام کے نہیں ہیں، کوئی قرآنی بڑا سینٹر نہیں ہے۔ ہم نے جب پہلا مجلہ قرآنی جریدے کے نام سے نکالا تھا اور علی گڑھ یونیورسٹی میں بھیجا تو علی گڑھ یونیورسٹی کے سب سے بڑے پروفیسر نے یہی جملہ کہا تھا، مجھ سے خود کہا کہ مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ یہاں بھی قرآن پہ اتنا اچھا کام ہوتا ہے۔ اور ہمارے اپنے سب سے بڑے جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس مجلے میں اتنا اچھا کاغذ لگانے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ایڈورٹائز پیپرز ہیں، اس میں نے کہا شرم آنی چاہیے، جوتے والا جوتے کی ایڈورٹائز اس کاغذ پہ کرے اور مسلمان قرآن کی ایڈورٹائز اچھے پیپر پہ کرے تو آپ کو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ خدا کی قسم سب سے پہلا حق اللہ کا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجلس آج اسی پیٹرن اور اسی ٹریک پہ چل چکی ہے، لیکن چلنے دیں، مجلس نہ چلے، اس میں سے 10 بھی قرآن کی طرف چل دیے تو ہو گئی مجلس، 10 بھی اگر چل دیے، میں 1000 کی تعداد کی بات نہیں کرتا، میرا مشن تو یہ ہے، مجھ سے مہدوی پور صاحب جو رہبر معظم کے یہاں پہ جانشین ہے دہلی میں، جب ان کے پاس میں اپنا نظام لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے کیسے کام کرو گے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ محل بناتے ہیں، ہم تو اینٹ بناتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے ایک سوال کر لیا کہ مجھے 3 ٹیچر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے والی چاہیے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں آپ، یہ مرکز سمجھدار ہیں، ہمارے پاس سہم امام کا اجازہ موجود ہے، جو بھی اس میں مدد کرنا چاہتا ہے بہرحال کرے۔ قرآن پڑھیں، پڑھیں قرآن، خدا کی قسم، اس لیے کہ مشکل کیا ہے، ہمارے یہاں پڑھا تو جاتا ہے قرآن، ایسا تھوڑی کہ نہیں پڑھا جاتا، نہیں، کہیں آواز جا رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والے ہے ہی نہیں، نہیں، ہماری تو مجلس بھی قرآن سے شروع ہوتی ہے، ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے، ہاں بس یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی جگہ پڑھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ کہاں پڑھنا چاہیے۔ ارے بھیا مر نہیں رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ دو، ہے نا؟ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا، ڈھونڈا جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھ دیجئے، کیوں؟ روح نکل جائے۔ یہ ادھر کی فکر غلط ہے، سورہ یاسین شفا ہے، مارنے والا کیپسول نہیں ہے۔ ہاں نہیں، غور کریں، یہ ذہنوں سے نکالو اپنے، یہ ذہنوں میں خرافات ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، دل ہے، یہ شفا ہے۔ وہاں بزرگ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر اسے واپس آنا ہے تب بھی شفا۔ ارے میرے لیے بات ہے، 2 ہی راستے ہیں، ادھر بھی شفا ادھر بھی شفا۔ اسی لیے بزرگوں نے وقت احتضار سورہ یاسین کو رکھا تاکہ اگر مرنے والا یا زندہ رہنے والا اگر اپنے باقی گھر والوں کے لیے برائے راحت زندگی گزار کر لے تو ادھر شفا میں آ جائے، اور اگر ادھر والوں کے لیے مشکل ہو تو ادھر شفا میں چلا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
بس میں جلدی جلدی بات ختم کر دوں. مولانا عمار آپ جیسے مولانا بار بار قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہوں؟ جس کے نام پہ آپ بیٹھے ہیں، جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ اپنے غیر معصوم بیٹوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک صحابی کا انتخاب کرتے ہیں. اے عبید اللہ ابن مسعود، آؤ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کس نے کہا؟ غور کریے گا ان باتوں پر، بات مکمل ذہنوں میں اتار دوں. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے عبید اللہ ابن مسعود، تم میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کس کے بچوں کو؟ کس کے بچوں کو؟ امام حسین کے بچوں کو. اگر مولانا عمار پگڑی لگائے ہوں اور مولانا عمار کے بیٹے کو ایک دوسرا مولوی آ کے قرآن پڑھائے تو آپ کیا کہیں گے؟ فکر کریے ہمارے اماموں نے ہم تک پہنچانے کے لیے کیا 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 ہے. کیا امام حسین خود نہیں پڑھا سکتے تھے؟ پڑھا سکتے تھے، لیکن ہم کہہ دیتے تو وہ تو امام حسین تھے، انہوں نے اپنے بچے کو پڑھا دیا قرآن. امام نے کہا نہیں عبید اللہ تم آؤ، آ کے میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ. 2 مہینہ قرآن پڑھایا. اس زمانے کے ٹیچر بھی اچھے ہوتے تھے. قاعدہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، تنظیم میں قاعدہ چل رہا ہے، 1 سال تک بچہ قاعدہ پڑھ رہا ہے. ارے بھائی 2023 کا زمانہ ہے، 2023 کا زمانہ ہے. جب ٹیسٹ ہوتے تھے ون ڈے ہو گئے، 50-50 ہوا. زمانہ 2020 پہ پہنچ گیا اور آگے ابھی مانگ ہے کہ 10-10 کرو. اور ہمارا کیا چل رہا ہے؟ وہ ایک قاعدہ 1 سال تک بچے کو پڑھایا جائے گا. بچہ ہی بور ہو جاتا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہے جہاں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. 1 سال ایک قاعدے میں لگا ہوا ہے بیچارہ. وہ نہیں، اس کو پلاننگ کریں. 3 مہینے کے اندر قاعدہ ختم ہو جانا چاہیے. جو ٹیچر 1 سال، اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ بچہ 1 سال ہمارے یہاں نصاب میں ہے کہ 1 سال اول چلے گا، اطفال چلے گا، پھر اطفال 2 چلے گا، پھر اول چلے گا، پھر دوم چلے گا، پھر سوم چلے گا. اس کو ویسے مارکشیٹ ملے گی. آپ پلان کریں نا، علم کو تقسیم کریں 1 سال میں 4 حصوں میں. بیٹھے کچھ لوگ تب جا کے، ورنہ یہ بچہ قاعدہ ہی میں اتنا بور ہو جاتا ہے، الف زبر آ بے زبر با ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اسے جب یہ شوق ہوگا، دیکھیں علم مطلب ہی اس چیز کا ہے، جتنا گہرائی میں اترتے جاؤ گے پتا چلے گا آگے اور علم ہے، آگے اور علم ہے، آگے اور علم ہے. اور جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا پتا چلتا جائے گا کہ میں کتنا جاہل تھا، میں کتنا جاہل تھا، میں کتنا جاہل تھا، ہے نا. غور کریں، یہ مرحلہ ہے. امام 2 مہینے میں قرآن پڑھ لیا. عبید اللہ ابن مسعود جانے لگے. یہ نوجوانوں کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 500 روپیہ لیتے ہیں قرآن پڑھانے کا، یہ 1000 لیتے ہیں، اور یہ خدا کی قسم قرآن پڑھانے پہ تو مانگنا ہی نہیں چاہیے، دینا چاہیے. مانگنا نہیں چاہیے، دینا چاہیے. جو علم تم دنیا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھا سکتے وہ تمہارا امام سکھا رہا ہے. امام نے کہا عبید اللہ جا رہے ہو، ادھر آؤ. قریب بلایا، صحابی کی طرف دیکھا، اندر سے وہ تھیلی لے کے آؤ. تھیلیا. مولا اسے کیا دیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، درہم دیں گے یا دینار؟ اب تو نوجوانوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا درہم کسے کہتے ہیں، دینار کسے کہتے ہیں. فرق ہے. ایک چاندی کا سکہ اور ایک سونے کا سکہ. اس زمانے میں 2 ہی رائج تھے، یا درہم یا دینار. میں مولا سے کہوں گا مولا آپ اسے کیا دیں گے، ہم ہوتے تو کیا دیتے؟
ہم اگر شادی میں نوید لکھوانے والے ہوں اور کرسی پہ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو 51 روپے کی نیت کر کے جاتے جاتے اسے دیکھتے ہیں تو 501 دے کے آتے ہیں کہ کہیں میری عزت میں کوئی کمی نہ آ جائے، یا یہ سمجھیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. لیکن جب مسجد میں چندہ دینا ہوتا ہے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے انسان کے سامنے ذلت اور رسوائی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں. پھر ہم نکالتے ہیں جیب سے 2000 کی نوٹ ہٹاتے ہیں، پھر 500 والی ہٹاتے ہیں، پھر 200 والی ہٹاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے نیچے بھی کچھ ہے، اور جو آخری ملتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں بڑھانے کی. یہ مسجد کا نام لیا میں نے، یہاں تو پھر بھی دیکھنے والے ہیں. پتہ تو تب چلتا ہے جب دروازے پہ ضرورت مند کھڑا ہوتا ہے اور جیب میں ہونے کے باوجود ہم کہہ دیتے ہیں کہ معاف کرنا. یہاں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ اس میں تو مجھے ہی ہوا کھانا ہے، یہاں تو مجھے ہی بیٹھنا ہے، یہ ہوا تو میرے ہی لیے چل رہی ہے، یہاں تو جو بھی دے دوں کم ہے، یہ سب تو میرے لیے سجایا جا رہا ہے. مزہ تو جب ہے جب دروازے پہ آنے والا جس کو دیا اور گیا پتہ ہی نہیں کہاں گیا. خود نبی کریم اپنے گھر کے اندر قربانی کرتے ہیں اور گوشت اٹھا اٹھا کے بٹوا دیتے ہیں. زوجہ کہتی ہے یا نبی اللہ آپ نے تو سارا بانٹ دیا، بچا کیا؟ یا نبی اللہ آپ نے سارا بانٹ دیا، بچا کیا؟ نبی نے فرمایا جو گیا وہی بچا. نبی نے فرمایا جو گیا وہی بچا. یہ اتنا پڑھنے کا عنوان اور مرتبہ اور مقصد یہ ہے کہ جب تمہاری سیلری آئے تو اس میں سے کچھ حصہ غیبی مدد کے لیے رکھتے رہو، اس لیے کہ یہی ختم ہو جائے گا، وہ وہاں تک لے کے جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے عظمت عالی. بس میرے عزیزو شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس مجھ بیان کو اتنی دقیق سماعت سے آپ سنتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جو گیا وہی بچا، اور جو یہاں ہے یہ ہم کھائیں گے اور تمام ہو جائے. لہذا اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک خرما پیغمبر میں ہاتھ میں اٹھا کے سارے صحابیوں کو دکھا کے کہا کہ یہ پورا جو کمرہ میں نے تقسیم کیا ہے نا خیرات، اے کاش یہ مرنے والا اپنی زندگی میں ایک خرما خیرات کر کے جاتا تو یہ پورے بھرے گھر سے بہتر تھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہو ابھی اور آپ 1 گھنٹے کے بعد لائیں اور کہیں پانی پی لیجیے، کیا ہوگا؟ ہاں اب یہ ایک بہت بڑا، اسی لیے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے اعتبار سے. آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ یہ جگہ جو تھی یہ لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے علم کے اعتبار سے بات کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. مشکل یہاں پہ ہے، ضرورت ہے یہاں پہ ڈاکٹر کی، اور میں پوری مجلس انجینئر ہونے کی تقریر کر کے جاؤں.
بھوک لگی ہو آپ کو کھانے کی، اور میں آب زمزم میں شکر گھول کے روئے افزا ڈال کے کہوں کہ اسے پی لو، بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ ضرورت پیاس لگی ہے مجھے، آپ متنجن لا کے رکھ دیں کہ مولانا صاحب اسے کھا لیجئے، میں کہوں گا بھائی پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو، پانی، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں مردگی اور ضمیر مردہ ہے، اسی لیے مردہ ہے کہ جو پیاسے ہیں انہیں پانی نہیں مل رہا ہے، جو بھوکے ہیں انہیں بھوک کھانا نہیں مل رہا ہے۔ یہ سماج کی مشکل بن چکی ہے، ورنہ آپ دیکھیں، ابھی کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ 10 دنوں میں سارے کام ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اصل جو امام حسین کربلا گئے تھے وہی کام نہیں ہوتا۔ کیوں گئے تھے؟ امام نے فرمایا انی لم اخرج شطرا ولا بطرا ولا ظالما، دیکھو میں فساد پھیلانے نہیں نکلا ہوں، میں ظلم کرنے نہیں نکلا ہوں، میں جنگ و جدال کرنے نہیں نکلا ہوں، پھر کس لیے نکلے ہیں؟ انی خرجت، میں نکلا ہوں لطلب اصلاح امت جدی و ابی ان اعمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ایک بزرگ کسی بچے کو امر بالمعروف کہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ ایک مولانا اگر کسی بات پہ ٹوک دیں تو ان کے سامنے نہ بھی بولے لیکن پیٹھ پیچھے ضرور بولتا ہے کہ مولانا نے یہ کیا پڑھ دیا۔ ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے اور آپ اسے پیتے بھی ہیں، کڑوی بھی لگتی ہے، کبھی نہیں کہتے کہ ڈاکٹر نے اتنی کڑوی دوا کیوں دے دی، کبھی کہتے ہیں آپ؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ کڑوی دوا مجھے شفا دے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی لیے ہے کہ اگر یہ کڑوی نصیحتیں نہ ہوں تو آپ کی تعمیر شخصیت نہیں ہو سکتی۔ تعمیر شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آراستہ کیا جائے۔ ساری دنیا علم کی طرف بھاگ رہی ہے، دوڑو دوڑو، اس لیے کہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ آخری ڈگری مشخص تھی کہ یہاں پہنچ گئے تو سب سے بڑی ڈگری ہولڈر ہو گئے، اب نہیں، اب تو دنیا نے مزاج ہی بدل دیا۔ 12 کرنے کے بعد اتنی ڈگریاں رکھ دی کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑی والی کون سی ہے نا؟ 12 کے بعد اتنی لائن بنا دی کہ اب وہ ختم ہی ہو گیا کہ بھائی یہ بہت بڑے ڈگری ہولڈر تھے، سب برابر ہو چکے ہیں اور سب میں کمپٹیشن ہے۔ آپ کو LLB کیا ہوا لائن میں اس کے پاس لوگوں کو لگتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور LLB کیا ہوا مکھی مارتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ MBA کیا ہوا انسان کمپنیوں کے ہزاروں لیٹر آتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اور خود سے 50 لیٹر لکھ کے بھیجتے ہوئے بھی ملیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ایک ہی اسکول کے پڑھے، ایک ہی یونیورسٹی کے پڑھے، دونوں MBBS ڈاکٹر، ایک کے دروازے پہ ہزاروں کی بھیڑ صبح سے شام تک، اور ایک دروازہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت ساری وجہ ہے، جو اس میں سب سے ٹاپ وجہ ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھ تو دونوں رہے تھے، سیکھ تو دونوں رہے تھے، چل تو دونوں رہے تھے، پریکٹیکل تو دونوں کر رہے تھے، لیکن ایک استاد کی عزت کے ساتھ چل رہا تھا۔
اور ایک استاد کی عزت کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، ایک ماں باپ کی عزت کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، اور ایک اپنے کام میں اتنا بزی تھا کہ باپ کی بیماری ہو تب بھی پتہ نہیں، ماں کی بیماری ہو تب بھی پتہ نہیں، باپ کو کیا ضرورت ہے تب بھی پتہ نہیں، ماں کو کیا ضرورت ہے تب بھی نہیں پتہ، چاہے اس کے اسکول میں مارکس کم آ رہے ہوں اور ان کے ٹاپ آ رہے ہوں، لیکن بعد میں نتیجہ یہ آئے گا کہ اس کے یہاں صفوں کی لائن لگی ہوگی۔ ہر چیز ڈگری اور نمبر نہیں پیدا کرتا، کچھ خدمتیں ایسی ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہیں، ان میں سے 2 خدمتیں سب سے بڑی ہیں، جن میں سے پہلی خدمت کا نام ہے استاد کی عزت اور دوسری خدمت کا نام ہے ماں باپ کی خدمت۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بات ختم ہو گئی بالکل، اور آج یہ گریز تھا اور یہاں تک گفتگو پہنچی۔ کل انشاءاللہ جو میں نے کہا تھا کہ علم میں انسان جب کمال تک پہنچتا ہے تو اس کے زبان اور اس کے ہاتھوں کے اندر کیا کمال پیدا ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان نوجوانوں کے اندر علم آئے تو وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کس طرح سماج اور معاشرے کے حوالے کریں، اس لیے کہ چلتا پھرتا انسان ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ مجھے تو کوفے کی گلیوں میں کچھ مردے بھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مردے بھی ہیں جو چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مولا یہ مردے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اہل بیت کے ہاں اگر ضمیر مر جائے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی بالکل۔ یہ ہے قرآن کا مرحلہ۔ اب جا کے آپ کربلا کے 72 میں ڈھونڈیے۔ میں نے آپ کو مثال دے دیا امام حسین کی، اب وقت نہیں تھا، ورنہ مولا کائنات کا قرآن، جناب امام محمد باقر کا قرآن، نبی کریم کا قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں جتنے بھی 14 کے 14 ہیں، ارے ہم پڑھیں تو زندگی میں پڑھیں، ان میں تو ایسے ہیں کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھیں، تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے تو امام حسین نے اس سے پہلے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آپ سب سنتے ہیں اس کو مجلسوں، 1 دن کی مہلت مانگی ہے، اور وہ مہلت کس لیے مانگی؟ اس میں کئی راز تھے، جس میں سے ایک جو مقتل میں تحریر ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی آئی اور آخری رات آئی تو حسین کے خیموں سے قرآن اور تسبیح کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کے مکھی کے چھتوں سے آوازیں آتی ہیں۔ تصور نہیں کر سکتے آپ، اپنے گھر میں ہم بیٹھ کر آرام سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن جہاں چاروں طرف 9 لاکھ کا لشکر ہو اور یہ پتہ ہو کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، ایسے عالم میں جو قرآن پہنچانے والے ہیں وہ 72 ہیں۔ ایسے عالم میں بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی قرآن کے سلسلے میں۔ خود میدان کربلا میں جہاں امام حسین نے کہا انت معلم القرآن، کہ تو سبقت کر لے اس لیے کہ تو معلم قرآن ہے۔ بس عزیزو، خدا کرے میرے اللہ تجھ سے دعا ہے میرے پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہم میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں یہ شوق پیدا کر دے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی تیرے قرآن سے غافل نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ یہی زہیر ابن قین جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں یہ خود معلم قرآن تھے۔ جناب زہیر ابن قین خود حافظ بھی تھے، لیکن امام حسین سے دور دور چل رہے تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ کا، امام حسین نے مولا عباس کو بلایا، میرے شیر ادھر آؤ، جاؤ زہیر ابن قین سے کہہ دو رسول کا نواسہ بلا رہا ہے۔
نہیں کہا حسین بلا رہا ہے، مقتل کے فکرے ہے، جاؤ کہہ دو رسول کا نواسہ بلا رہا ہے۔ جیسے ہی جا کر زہیر ہل گئے کہ میں جس سے بھاگ رہا تھا وہ رسول کی نسبت سے مجھے قریب بلا رہے ہیں۔ یہ امام حسین نے ہم جیسے خطیبوں کو درس دیا ہے کہ منبر پہ بیٹھنے کے بعد رشتوں سے بلاؤ، جاؤ حسین کہہ دو، جاؤ زہیر سے تمہیں رسول کا نواسہ بلا رہا ہے، رسول کا بیٹا بلا رہا ہے۔ گئے، جانے کے بعد زہیر سے کہا زہیر تمہیں رسول کے نواسے حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ زہیر آئے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حسین کے خیمے میں چلے جائے، خیمے کے باہر ایک بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ امام حسین کی آواز آئی عباس زہیر سے کہہ دو اب خیمے کے پردے کے باہر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب اندر آ جاؤ زہیر، وقت بہت کم ہے، اور عباس تم بھی چلے جاؤ، یہاں کوئی نہ رہے۔ اور عباس میری اور زہیر کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، یہ حسین کا جملہ ہے، میری اور زہیر کی آواز۔ اب عباس کتنا دور گئے مجھے نہیں پتا، جناب امام حسین نے زہیر کے کانوں میں کچھ کہا۔ یہاں تک راوی لکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنے دہن کو زہیر کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہا، بس اتنا کہنا تھا کہ کیا کہہ دیا۔ اب جو زہیر اٹھے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اب آما ہٹ چکا ہے۔ زہیر باہر نکلے، دوڑے ہوئے اپنے خیمے میں پہنچے، اپنی زوجہ کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے میری زوجہ، اگر پوری زندگی میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اپنی اپنے گھروں میں یہ طرز ہے، خدا کی قسم، اپنے اپنے گھروں میں اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار اپنی زوجہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جانا کہ میری شریک حیات اگر زندگی میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ زوجہ زہیر نے دیکھا، پوچھا میرے والی و وارث یہ اچانک ہو کیا گیا؟ کہا میں حسین کے پاس سے آ رہا ہوں، حسین کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اب تک تو حسین کے ساتھ ہی تھے۔ کہا نہیں، آج حسین نے اپنے پاس بلا لیا، آج حسین نے اپنے سے قریب کر لیا، اب میں حسین کے پاس پہنچا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ کہاں جائیں گے؟ کہا میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ زوجہ نے ہاتھ جوڑ دیے، زہیر ارے جب تک جہنم میں تھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہو مجھے چھوڑو، ارے مجھے شہید کی زوجہ ہونا قبول ہے، حسین کے زہیر سے جدا ہونا برداشت نہیں۔ زہیر آگے بڑھے، حسین کے قریب آئے، باقی سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، آخری مصائب کا ٹکڑا اور بات ختم کر دوں۔ زہیر نے کیا کیا؟ صبح سے جنگ کرتے رہے، زور کا وقت آیا، دوڑے ہوئے واپس آ گئے امام حسین کے قریب، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا صبح سے جنگ کر رہا ہوں لیکن میں نے راستے میں بہت نمازیں چھوڑی ہیں، اے میرے مولا میں نے آپ کے پیچھے بہت نمازیں چھوڑی ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مولا وقت ظہر ہے، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ ارے امام نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر کہا، اتنا کہنا تھا سامنے سے فوجوں کی ادوار آ گئی، اے حسین ہم نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تیر چلنا شروع ہوا، ادھر سے زہیر آگے بڑھے، ادھر سے سعید آگے بڑھے، حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر چلتا رہا، زہیر روکتے رہے، تیر چلتا رہا، سعید روکتے رہے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نماز تمام ہوئی، زہیر ادھر گر گئے، سعید ادھر گر گئے۔ زہیر کی روح
قفص انصری سے پرواز کر گئی، عاشور کا دن گزر گیا، حسین شہید ہو گئے، عباس مارے گئے، اور محمد کا لاشا پامال ہو گیا، ساری بیویاں اپنے اپنے وطن چلی گئی۔ جب زہیر کی موتا کوفے پہنچی تو اچانک ایک دن یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے زہیر کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن نکالا، غلام کے ہاتھوں میں دیا، اے میرے غلام یہ کفن لے جا، اگر کربلا میں تیرے زہیر کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہو تو یہ کفن اسے دے دینا۔ غلام لے کے چلا، کربلا پہنچا، اب جو اس کی نگاہوں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے، ارے کفن لے کے واپس کوفے آ گیا، دروازے پہ تک باب کیا، زہیر کی موجہ سامنے آ گئی، ایک مرتبہ پوچھ لیا، اے میرے غلام یہ کیا ہے؟ غلام نے کفن سامنے رکھ دیا، زوجہ کہتی ہے کیا؟ زہیر کو کفن دے دیا گیا۔ آواز دیے بی بی مت پوچھو، جب میں کربلا پہنچا تو کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اور محمد کا لاشا، ایک کفن تھا، 72 لاشیں تھے، میں کسے کسے کفن دیتا؟ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی يتقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔